الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ کے لیے اکرم التراجم میرے سامنے ہے اور تفسیر کے لیے اکرم التفاسیر میرے سامنے ہے۔ یہ اکرم التراجم ترجمہ اور اکرم التفاسیر قرآن کریم کی مایہ ناز تفسیر، یہ بیان ہے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے عظیم شیخ مفسر قرآن قاسم الفیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس وقت سب سے آسان رواں ترجمہ، بہترین ترجمہ اکرم التراجم ہے، اور سب سے آسان تفسیر، بہترین تفسیر اکرم التفاسیر میرے سامنے ہے۔ تو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے انداز سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فہم قرآن کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اور بیان قرآن کا ایک خاص اسلوب عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے درس قرآن میں صرف اکرم التراجم سے ترجمہ پڑھ کے سنایا جائے گا، اور اکرم التفاسیر سے تفسیر پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ حضرت کا یہ بیان حضرت کے الفاظ میں، حضرت شیخ المکرم کے انداز میں بیان کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آج کے درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ ہے جلد نمبر 30۔ اکرم التفاسیر کی 31 جلدیں ہیں، ہر پارے کی الگ جلد ہے، اور 30ویں پارے کی 2 جلدیں ہیں، 30 اور 31۔ تو ہمارا درس قرآن پہنچا ہے 30ویں پارے پر۔ تو 30ویں پارے کی پہلی جلد نمبر 30 ہے۔ آخری سپارہ سورہ نبا اور اس کی ابتدائی آیات کریمہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ کس بات کے بارے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے، الذی ہم فیہ مختلفون،
جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، کلا سیعلمون، دیکھو بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو بہت جلد یہ جان جائیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش کے لیے بنا دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برستے بادلوں سے موسلا دھار میںہ برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، وَجَنَّاتٍ الفافا، اور گھنے گھنے باغ۔ اب اکرم التفاسیر سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ المکرم بیان فرماتے ہیں، اکرم التفاسیر کی جلد نمبر 30 اور اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ تفسیر و معارف فرماتے ہیں، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا آغاز سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ سورۃ النبا کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئیں۔ عنوان ہے قیامت کی یقینی خبر۔ فرمایا جس طرح مشرکین مکہ کے لیے توحید باری نئی خبر تھی، اسی طرح قیامت اور آخرت میں حساب و کتاب کی بات بھی ان کے لیے نئی خبر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات کے اتنے امور ایک اکیلا رب کس طرح چلا سکتا ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ جب سب مر کر مٹی ہو گئے، ہڈیاں تک خاک میں مل گئیں، پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس بات کے بارے سوال کرتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی خبر کے بارے، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے، کب ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کس بات کے بارے میں پوچھتے ہیں، کس بات پر بحث کرتے ہیں، یہ اس بہت بڑی خبر کے بارے میں بحث کرتے ہیں جس کے واقع ہونے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ اس کا ہونا کیوں کر ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے تو آج تک جو مرے ہیں ان میں سے کوئی کیوں زندہ نہیں ہوا، ان میں سے کیوں کوئی واپس نہیں آیا۔ کلا سیعلمون، دیکھو بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو بہت جلد یہ جان جائیں گے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ سب جان جائیں گے۔ قیامت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جب قائم ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ پھر اس بات کو دہرایا کہ سب کو خبر ہو جائے گی۔ یہ لوگ جتنی بحث و تمہیز کرتے ہیں، جتنی حجت بازی کرتے ہیں، جب قیامت واقع ہوگی تو سب کو سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اگر قیامت کی دلیل مانگتے ہیں تو آگے دلیل پر بحث فرماتے ہوئے فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ فرمایا تمہیں قدرت باری پر شک ہو رہا ہے کہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور کس طرح سب کے اعمال جمع کیے جائیں گے۔ تمہیں یہ سب ناممکن نظر آتا ہے،
کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے جس پر تم رہتے ہو؟ جس طرح آرام کرنے کے لیے بستر ہوتا ہے جو ہر طرح سے آرام مہیا کرتا ہے، اسی طرح کیا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ یہ تمہارے لیے ہر طرح کی غذائیں، دوائیں، زر و جواہر، مال و دولت اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتی ہے، زندوں اور مردوں سب کو کفایت کرتی ہے، نسل انسانی کو سمو رہی ہے۔ آج تک جتنے انسان مر چکے ہیں کیا اسی زمین میں نہیں سمائے؟ کیا اس سے زمین کا حجم بڑھا؟ پھر جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، تو کیا زمین میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ جتنا پھل، جتنی اجناس انسان کی غذائی ضروریات کے لیے اگتی ہیں، کیا اسی زمین سے نہیں آتی؟ کیا اس سے زمین میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ جتنا کچھ تم ضائع کرتے ہو کیا زمین میں نہیں جاتا؟ تمہاری ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم نے زمین کو ایک آرام دہ بچھونے کی طرح بنا دیا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ اس زمین پر میخوں کی طرح پہاڑوں کو جگہ جگہ گاڑ دیا ہے تاکہ یہ متوازن رہے، ڈولنے نہ لگے، اس کے وزن کو پورا رکھنے کے لیے، تاکہ اس میں زلزلے نہ آئیں کہ ذرا سا جھٹکا بھی لگے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جما کر رکھنے کے لیے اس میں میخوں کی طرح پہاڑ گاڑ دیے۔ ایک شخص کے حالات پڑھنے کے اتفاق ہوا جو دہریہ تھا، پھر اسے اللہ نے توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنے حالات میں لکھتا ہے کہ وہ خلا باز تھا، جب اسے خلا میں جانے کے اتفاق ہوا اور اس نے خلا سے زمین کو دیکھا تو اسے معلق پایا کہ ایک گیند نما چیز فضا میں تیر رہی ہے، اس کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ اللہ کا قائل ہو گیا کہ کوئی ہے جس نے اسے معلق رکھا ہوا ہے، یہ از خود ممکن نہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی مخلوق کو لے کر ہوا میں معلق ہے، اس میں اتنے انسان، جانور، چرند، پرند، سمندر، پہاڑ، بے شمار مخلوق ہے، لیکن یہ معلق ہے، کسی جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کو برابر رکھنے کے لیے اس میں میخوں کی طرح پہاڑ گاڑ دیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یہ اللہ کریم کی عجیب قدرت بھی ہے اور نعمت بھی ہے کہ مرد اور عورت کو بطور جوڑا پیدا فرمایا۔ اگر جوڑے نہ ہوتے اور لوگ زمین سے اگتے یا درختوں سے لگتے یا ہوا میں بنتے تو کوئی کسی کا کچھ نہ لگتا، ہر کوئی جانوروں کی طرح بے تعلق رہتا۔ اللہ کا احسان ہے کہ مرد و عورت بنا کر انسانی رشتے قائم کر دیے۔ اس کی قدرت ہے کہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، لیکن وہ قادر مطلق جانتا ہے کہ بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا۔ پھر کتنا میٹھا رشتہ ہے والدہ کا، کتنی تکلیف اٹھا کر بچے کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے، کس پیار سے پالتی ہے، کتنا خوبصورت رشتہ ہے باپ کا، کس طرح دن بھر مشقت کر کے جو کچھ کماتا ہے وہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، کتنا خوبصورت رشتہ ہے بہن بھائیوں کا، اور کتنا خوبصورت رشتہ بنا دیا میاں بیوی کا، اور انہیں کتنے پیارے پیارے بچے دے دیے۔ اگر جوڑا جوڑا نہ بناتا پھر یہ سسرال، ننہال، ددیال، یہ ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ، یہ محبتیں جو معاشرے میں ان رشتوں کی وجہ سے بن جاتی ہیں یہ نہ ہوتیں۔ اسی لیے رشتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا۔ اللہ کریم نے تمہاری زندگی میں ایک عنصر نیند کا بنا دیا جو انتہائی آرام دہ ہے کہ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان
جب نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کا بدن اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کر لیتا ہے۔ جس طرح اسے کام کی مشقت، دوڑ دھوپ کی تکلیف اس کے مقابلے میں نیند کا آرام بھی دے دیا، جو شاہ و گدا سب کو یکساں عطا کر دیا۔ اگر امراء اور بادشاہوں کو نیند دی تو فقیروں، گداگروں، محتاجوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی، ان کی راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ جانتے ہیں کہ نیند کی کیا قدر و قیمت ہے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دیا۔ اللہ کریم نے نیند کے لیے رات کی تنہائیاں، خاموشیاں بنا دیں اور رات کو لباس کی طرح پہنا دیا۔ پوری فضا خاموش ہو جاتی ہے، چرند پرند خاموش ہو جاتے ہیں، کاروبار حیات بند ہو جاتا ہے، ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے اور ہر کوئی آرام سے اطمینان سے سو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش کے لیے بنا دیا۔ فرمایا رات کا ایک مخصوص وقت رکھا، رات گزر جاتی ہے اور دن ہو جاتا ہے، انسان تر و تازہ ہو کر صبح اٹھتا ہے اور اپنے امور دنیا انجام دیتا ہے۔ صبح اٹھ کر اپنے دنیاوی کاموں کو محنت اور مشقت سے سر انجام دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ فرمایا تمہارے سروں پر 7 آسمان بنا دیے جو ہر طرف سے زمین کو محیط ہیں۔ ان آسمانوں کے 7 طبقے ہیں جن میں الگ مخلوق کا الگ نظام ہے۔ سارا نظام شمسی یا نظام آسمانی زمین کی طرف متوجہ ہے اور تمہارے لیے انتظام و انصرام میں لگا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔ فرمایا ہم نے آسمانوں میں ایک روشنیاں بانٹنے والا سورج بنا دیا جو انسانوں، حیوانوں، پرندوں، آبی جانوروں، جنات اور زمین کے ذرات سے نمو پانے والے ذرہ ذرہ سے تنکوں تک کو حیات بخش رہا ہے۔ گویا یہ سورج دنیا کی زندگی کا، اس کی رونقوں کا بنیادی سبب بن رہا ہے۔ رات کی آغوش میں سوئی ہوئی کائنات سورج کی کرنیں آنے پر جاگ اٹھتی ہے اور ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی روشنیاں بانٹنے والا سورج، روشنیاں بانٹنے والا چراغ۔ جس طرح جسمانی اور مادی زندگی ہے اسی طرح انسان کی روح اور روحانی حیات بھی ہے، اس کی ایک روحانی کائنات بھی ہے۔ جس طرح مادی حیات کا مدار سورج پر ہے اسی طرح روحانی زندگی اور اس کائنات کا مدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالیہ پر ہے۔ دنیا میں بھی روشنی کے لیے سورج کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی غاروں میں اتر جائے تو تاریکی ہی نصیب ہوگی، کیونکہ سورج کسی کے پیچھے غاروں میں نہیں آتا۔ اسی طرح روحانی حیات کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہونا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے، دامن نبوت تھامنا پڑتا ہے۔ جو تھام لیتا ہے اسے حیات دوام نصیب ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف دامان رسالت تھاما بلکہ اس شمس رسالت علیہ السلام سے روشنی اور نور حاصل کیا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ ان میں سب سے اعلیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت، پھر تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ، اور پھر علماء حق، اولیاء و صوفیاء کرام جنہوں نے عمر بھر اسی نعمت کے لیے محنتیں اور ریاستیں کیں۔
انہوں نے اپنے سینے منور کیے اور دوسروں کے لیے نور حاصل کرنے کا سبب بن گئے۔ ان خوش نصیبوں نے اپنی زندگیاں اسی کام میں لگا دیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برستے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا۔ اگر بادلوں کو دیکھا جائے تو بخارات سے اڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دھواں سا ہوتا ہے، لیکن جب برستے ہیں تو اتنا پانی برسا دیتے ہیں کہ جل تھل ہو جاتا ہے، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔ فرمایا اس پانی سے ہم تمہاری ضروریات پوری کرتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند ہر ایک کی غذا پیدا کرتے ہیں۔ گھنے گھنے باغ جو سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور سبزیاں، پھل، میوہ جات، جانوروں کا چارہ، بھوسا، ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ سارا نظام اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حیات ہے تو موت بھی ہے؟ اگر بھوک ہے تو غذا بھی ہے، اور غذا ہضم ہو جاتی ہے تو پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ دن ہے اور رات بھی ہے، زندگی کے ساتھ موت بھی ہے۔ جہاں اناج، سبزہ، غلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر گل سڑ کر مٹی میں بھی مل جاتا ہے۔ کیا دنیا میں ہر چیز کے نظام کا ایک انجام نظر نہیں آ رہا؟ جب ہر نظام میں ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، تو اس نظام کائنات کی بھی تو ایک حد ہوگی۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔